بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا یا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ناظرین اکرام، پروگرام نعت زندگی ہے اور آپ کا میزبان سرور حسین نقشبندی حاضر خدمت ہے۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگردوں کو، اپنے اہل محبت کو 7 بہت بنیادی نصیحتیں فرمائیں کہ جن سے انسان کی عزت میں کمی ہوتی ہے۔ وہ 7 چیزیں انہوں نے بتائیں کہ جن کے کرنے سے انسان کی عزت میں کمی ہوتی ہے، اور یہ بہت بنیادی چیز ہے اور ہماری تربیت کے لیے اس کے اندر بہت ساری چیزیں پنہاں ہیں کہ اگر ان چیزوں پہ عمل کیا جائے اور ان کو اختیار کیا جائے تو انسان کی عزت میں کمی ہوتی ہے۔ تو ہمیشہ ہمیں وہ کام کرنا چاہیے جو ہماری عزت میں اضافے کا باعث ہو، برکت کا باعث ہو، اور ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ جن سے اس میں کمی آتی ہو۔ میں 3 آپ کو ابھی آغاز میں بتاتا ہوں اور بقیہ 4 انشاءاللہ پروگرام کے آخر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ ان 7 چیزوں میں سب سے بنیادی اور پہلی چیز یہ ہے کہ کسی بھی دعوت پر بن بلائے چلے جانا، اس سے انسان کی عزت میں کمی آ سکتی ہے۔ دوسرا وہ فرماتے ہیں کہ کسی بھی مجلس میں، محفل میں آپ اپنی حیثیت سے بلندتر جگہ پر جا کے خود بیٹھ جائیں اور کوئی آپ کو وہاں سے اٹھنے کا کہے تو یہ آپ کی عزت میں کمی کا باعث ہے۔ تو اپنی حیثیت کو، مرتبے کو، مقام کو جانتے ہوئے اس کے مطابق اپنی جگہ کا انتخاب کرنا، یہ بہت بنیادی چیز ہے۔ اور تیسری آپ نے فرمایا کہ کہیں آپ مہمان بن کر گئے ہیں اور مہمان بن کر میزبان پر آپ حکم چلانا شروع کر دیتے ہیں تو اس سے آپ کی عزت میں کمی آ سکتی ہے۔ اسی طرح کی اور 4 بہت بنیادی چیزیں ہیں جو انشاءاللہ میں پروگرام کے آخر میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ آج ہمارے ساتھ جو مہمان تشریف فرما ہیں ان کی طرف چلتے ہیں۔ ہماری خوش بختی ہے کہ ہمارے ملک کے ممتاز، محترم، معروف اور وہ ثناء جن کو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے اس عہد کی جو نعت کے حوالے سے خدمت کرنے والے لوگ ہیں، ان میں جناب منیر حسین ہاشمی صاحب کا نام نمایاں تر ہے۔ ملتان سے ان کا تعلق ہے اور یہ ہماری نعت کی روایت کے جو بزرگ ہیں، اس کے بعد اگلے جو لوگ ہیں اور 3-4 جو ہماری نسلیں ہیں نعت کے حوالے سے، ان سے آشنا بھی ہیں اور ان کے سامنے یہ سارے حالات جو ہیں بدلے۔ بہت خوش آمدید کہتے ہیں جناب، بہت مہربانی، شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ اور ان کے ساتھ میاں چنو سے محمد امجد نقشبندی نوجوان ثناء ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ نعت کا سفر ہمارا جاری و ساری ہے اور ہم حضرت حفیظ جلندری کے شاہنامہ اسلام سے حضور کی سیرت کے مختلف پہلوؤں کو منظوم شکل میں آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ سراقہ بن مالک جو ہیں وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے جب آئے ہیں، ان کا گھوڑا زمین کے اندر اس کی ٹانگیں جو ہے وہ دھس جاتی ہیں، تو اس کے بعد کا جو منظر ہے وہ بڑا خوبصورت ہے اور اس کو اس طرح سے نظم کیا ہے کہ پکارا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بخش دیجیے گا خطا میری، میں گمرہی میں تھا بے شک بدی تھی رہنما میری، میں تائب ہوں مجھے ایک امن کی تحریر مل جائے، تیرے دربار رحمت میں مجھے توقیر مل جائے، انوکھی التجا تھی مسکرایا قوم کا ہادی، پھر اس کو بے تامل امن کی تحریر لکھوا دی، سراقہ سے مخاطب ہو کے یوں ملہم نے فرمایا، اگرچہ تو ابھی اللہ پر ایمان نہیں لایا، نرالے رنگ ہیں لیکن خدا کی شان والا کے، نرالے رنگ ہیں لیکن خدا کی شان والا کے، تیرے ہاتھوں میں کنگن دیکھتا ہوں دست کسریٰ کے، تحیر خیز تھے موجز نما الفاظ حضرت کے، عیاں فرما دیے تھے آپ نے اسرار قسمت کے، جہاں کو جلوے اس پیشن گوئی کے نظر آئے، کہ یہ کنگن سراقہ نے عمر کے عہد میں پائے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب فتح ہوا ہے ایران، تو اس وقت یہ کنگن جو ہیں وہ اسمال غنیمت میں آئے اور اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کنگن آپ کے ہاتھوں میں پہنائے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ جو پیشن گوئی تھی یہ پوری ہوئی۔ آغاز کرتے ہیں، جناب منیر حسین ہاشمی صاحب تشریف فرما ہیں، بسم اللہ آغاز کیجئے۔ حضور اپنے
حصار میں رکھنا، حضور اپنے کرم کے حصار میں رکھنا، دیار نور کے قرب و جوار میں رکھنا، حضور اپنے کرم کے حصار میں رکھنا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب آپ اپنے غلاموں کو یاد فرمائیں، جب آپ اپنے غلاموں کو یاد فرمائیں، مجھے بھی شاہ مدینہ شمار میں رکھنا، مجھے بھی شاہ مدینہ شمار میں رکھنا، جیوں تو گنبد خضرا کے سائے میں آقا، جیوں تو گنبد خضرا کے سائے میں آقا، میں مر بھی جاؤں تو اپنے دیار میں رکھنا، میں مر بھی جاؤں تو اپنے دیار میں رکھنا، حضور اپنے کرم کے حصار میں رکھنا، نیاز مجھ کو لحد میں اتارنا جس دم، درود پاک کا تحفہ مزار میں رکھنا، درود پاک کا تحفہ مزار میں رکھنا، حضور اپنے کرم کے حصار میں رکھنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جیوں تو گنبد خضرا کے سائے میں آقا، جیوں تو گنبد خضرا کے سائے میں آقا، جو مر بھی جاؤں تو اپنے دیار میں رکھنا۔ جناب عبدالستار نیازی مرحوم
रहमतुल्लाह अलैह का खूबसूरत कलाम पेश कर रहे थे जनाब मुनीर हुसैन हाशमी, और मोहम्मद अमजद नक्शबंदी हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है। बिस्मिल्लाह अता कीजिए। हर एक चीज बनी है मेरे नबी के लिए, हर एक चीज बनी है मेरे नबी के लिए। ये कायनात सजी है मेरे नबी के लिए, ये कायनात सजी है मेरे नबी के लिए। और शेर है, कुरान पढ़ के जो देखो तो मान जाओगे, कुरान पढ़ के जो देखो तो मान जाओगे। सना खुदा ने भी की है मेरे नबी के लिए, सना खुदा ने भी की है मेरे नबी के लिए। ज़मीन कर्ब बला में हुसैन की गर्दन, ज़मीन कर्ब बला में हुसैन की गर्दन, कसम खुदा की कटी है मेरे नबी के लिए, कसम खुदा की कटी है मेरे नबी के लिए। हर एक चीज बनी है मेरे नबी के लिए। जज़ाकल्लाह। नाज़रीन इकराम, ब्रेक का वक्त हुआ है, हमारे साथ रहिए, अभी आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं। जी नाज़रीन, खुश आमदीद कहते हैं आपको वक्फे के बाद। प्रोग्राम देख रहे हैं आप नात ज़िंदगी है, और आज मुनीर हुसैन हाशमी साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है और मोहम्मद अमजद नक्शबंदी मियाँ चन्नू से मौजूद हैं। मुनीर हुसैन हाशमी साहब, बहुत तवील अरसा माशाल्लाह आपका नात में गुज़रा है, और किन किन बुज़ुर्गों से फैज़ आपने हासिल किया और किन किन को सुना, किन किन को देखा, जिसमें हमारी नस्ल जो है वो आज की नौजवान ख़ास तौर पे, उनके लिए कुछ बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे अल्लाह ने बहुत बड़ी सादत बख्शी है कि मुझे अकाबरीन की ज़ियारत करने और उनकी सुबह में बैठने का शरफ़ हासिल हुआ। बाकायदा तौर पर तो मैंने अलहाज मोहम्मद आलम चिश्ती साहब की शागिर्दी अख्तियार की, ठीक, उससे फैज़ हासिल किया। फिर ज़्यादा अरसा मेरे साथ हसानुल असर हज़रत अलहाज मोहम्मद अली ज़हूरी कसूरी साहब के साथ गुज़रा, कि जिन्होंने मुझे इतना अपनी मोहब्बत से नवाजा और नात के रमूज़ के मामले में भी मुझे उन्होंने बताया, और मेरे लिए बहुत सादत की बात है। ठीक। इनके अलावा सैयद मज़रूर कौनैन साहब रहमतुल्लाह अलैह और बड़े बड़े
پاکستان کے عظیم نعت خواں حضرات، جن میں الحاج خورشید رحمانی اور خاص طور پہ میرے دوست قاری زبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ ملتان کی جو فضا ہے وہ نعت کے حوالے سے، محافل نعت کے حوالے سے بہت زرخیز رہی ہے، الحمدللہ اور وہاں پہ یہ سارے لوگ جو ہیں وہ تشریف لے کے جاتے رہے، بالکل آتے ہیں۔ اور وہ ان محافل کا کچھ تھوڑا سا مختصر سا نقشہ، کیا ماحول ہوتا تھا، کیا اس کیفیات ہوتی؟ لیکن جی جب مجلس احسان کے زیر تمام یوم احسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرکز ہوتا تو ان میں بڑے بڑے اساتذہ کرام، قاری قرآن صوفی صاحب رحمۃ اللہ کی تلاوت ہوتی تھی، ظہوری صاحب کی کی نعت اور بڑے نعت خواں حضرات نے آنا۔ اصل جو بات دیکھنے والی تھی کہ ان محفلوں میں روحانیت ہوتی تھی، ہر آنکھ میں حضور کی یاد میں آنسو نکلتے تھے، ٹھیک، اور عشق پیدا ہوتا تھا، لوگوں میں ذوق پیدا ہوتا تھا، وہ سالہ سال اس محفلوں کو یاد رکھتے تھے، ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ لیکن وہ آج ہمیں وہ جو ہے جو نظر نہیں آتا۔ بسم اللہ عطا کیجیے، کیا آپ پیش کر رہے ہیں؟ میرے خیال میں آپ کی لکھی ہوئی اگر اجازت ہو۔ بسم اللہ جی، یہ سعادت کی بات ہے۔ سرکار بسانے کے لیے ہے، دل الفتح سرکار بسانے کے لیے ہے، جان آپ کی حرمت بے لٹانے کے لیے ہے، جان آپ کی حرمت پہ لٹانے کے لیے ہے، کتنی بڑی نعمت ہے آقا کا وسیلہ، کتنی بڑی نعمت ہے آقا کا وسیلہ، بندوں کو جو مولا سے ملانے کے لیے ہے، بندوں کو جو مولا سے ملانے کے لیے ہے، دل کہنے لگا دیکھ کے گنبد کا نظارہ، دل کہنے لگا دیکھ کے گنبد کا نظارہ، یہ نقش تو آنکھوں میں سجانے کے لیے ہے، پیغام سناتی ہے یہ آیت تطہیر، پیغام سناتی ہے یہ آیت تطہیر، عزت میرے آقا کے گھرانے کے لیے ہے، عزت میرے آقا کے گھرانے کے لیے ہے، سرور
جو بلاوا نہیں آیا کئی دن سے سرور جو بلاوا نہیں آیا کئی دن سے یہ تیری طلب اور بڑھانے کے لیے ہے دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نالین کا عکس اور غبارے رہے طیبہ، نالین کا عکس اور غبارے رہے طیبہ، کیا کیا میری آنکھوں سے لگانے کے لیے ہے۔ اور آتی ہے جو آنکھوں میں نمی نعت سے پہلے، آتی ہے جو آنکھوں میں نمی نعت سے پہلے، یہ مدح کے آداب سکھانے کے لیے ہے، یہ مدح کے آداب سکھانے کے لیے ہے، پیغام سناتی ہے یہی آیا تطہیر، عزت میرے آقا کے گھرانے کے لیے ہے۔ جناب محمد امجد نقشبندی میاں چنو سے ہمارے مہمان ہیں، بسم اللہ عطا کیجئے، کیا پیش کریں۔ سنو جے میرے دکھڑے تے سناواں یا رسول اللہ، جے آکھو تے مدینے میں وی آواں یا رسول اللہ، جے آکھو تے مدینے پھر آواں یا رسول اللہ۔ اور میں نظرانی ویاں کر کے محشر وچ خدا دے سامنے کی منہ وکھاواں یا رسول اللہ، خدا دے سامنے کی منہ وکھاواں یا رسول اللہ۔ نہ گھر وچ آسرا کوئی، نہ بیٹھن دی جگہ کوئی، میں کیڑے مانتے گھر وچ بلاواں یا رسول اللہ، سنو جے میرے دکھڑے
रसूल अल्लाह। जज़ाक अल्लाह। नाज़रीन इकराम, ब्रेक का वक्त है, हमारे साथ रहिए। अभी आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर होते हैं और कुछ और कलाम इंशाअल्लाह शामिल करते हैं। जी नाज़रीन, खुश आमदीद कहते हैं आपको ब्रेक के बाद। प्रोग्राम देख रहे हैं आप नात ज़िंदगी है, और ब्रेक पे जाने से पहले आज़म चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का कलाम पेश किया जा रहा था, और जनाब मुनीर हुसैन हाशमी साहब ने भी उनका ज़िक्र किया। बड़ी बाकमाल शख्सियत है, और हमारे अहद में नात गोई और नात ख़ानी के हवाले से जो नुमायाँ तरीन शख्सियात हैं उनमें उनका शुमार होता है। उनकी नातिया खिदमात, उनके नातिया कलाम और उनकी आवाज़ जो है वो आज भी ज़िंदा व जावेद है, और इसलिए उनका ज़िक्र भी ज़िंदा है, और ये हुजूर के ज़िक्र के हवाले से है, तो इसलिए इसकी बरकतें और भी ज़्यादा हैं। बिस्मिल्लाह। मोहम्मद अमजद नक्शबंदी मौजूद हैं, क्या आखिर में पेश कर रहे हैं जनाब? मैं मेरे उस्ताद मोहतरम अलहाज मोहम्मद फ़ारूक मेरी साहब का पढ़ा हुआ कलाम है, उसके चंद अशआर पेश करूँगा। वक्त आखिर हुजूर आ जाना, रूए अनवर मुझे दिखा जाना, या आका रूए अनवर मुझे दिखा जाना। वक्त आखिर हुजूर आ जाना, रूए अनवर मुझे दिखा जाना, या आका रूए अनवर मुझे दिखा जाना। मेरे मदफन में रोशनी के लिए, मेरे मदफन में रोशनी के लिए करम करना, मुस्कुरा जाना, रूए अनवर मुझे दिखा जाना। लोग कहते हैं तेरा कोई नहीं, लोग कहते हैं तेरा कोई नहीं, आप मेरे हैं ये बता जाना, रूए अनवर मुझे दिखा जाना, या आका रूए अनवर मुझे दिखा जाना। वक्त आखिर हुजूर आ जाना, रूए अनवर मुझे दिखा जाना। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। सलामत रहिए जनाब। मुनीर हुसैन हाशमी साहब आखिर में बिस्मिल्लाह क्या अता कर रहे हैं जनाब? मैं अपने उस्ताद मुकर्रम अलहाज मोहम्मद अली चिश्ती साहब की बिस्मिल्लाह। वो मशहूर ज़माना नात शरीफ पढ़ने की सादत हासिल करता हूँ, जो मैंने सबसे पहले सन 1982 में मैंने PTV में रिकॉर्ड करवाई थी, अच्छा, और पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह वो मशहूर हुई, और आज के दौर में भी उस नात को लोग बिस्मिल्लाह। अपने खूबसूरत अंदाज में पढ़ रहे हैं। मैं पेश करता हूँ। मुझ खता इंसान मदीने में रहे,
بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے مجھ خطا یاد آتی ہے مجھے مدینہ کی وہ بات زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے مجھ خطا کا عرصہ ان کی شفقت غم کون بھلا دیتی ہیں جتنے دن آپ کا مہمان مدینے میں رہے مجھ خطا کا عرصہ چھوڑ آیا دل و جان یہ کہہ کر اعظم چھوڑ آیا دل و جان یہ کہہ کر اعظم آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے مجھ خطا کا عرصہ انسان مدینے میں رہے مجھ خطا کا عرصہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت شکریہ جناب منیر حسین ہاشمی صاحب، اور یہ بھائی کا بھی شکریہ کہ انہوں نے یاد فرمایا، اور تمام مبلغ کا شکریہ، اور آپ کا بھی شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور اسی طرح ہم آپ کی آواز سے مستفید ہوتے رہیں۔ اور محمد امجد نقشبندی آپ میاں چنو سے تشریف لائے، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ناظرین اکرام، پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا اور میں نے آغاز میں ذکر کیا تھا کہ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگردوں کو، اپنے اہل محبت کو نصیحت فرمائی کہ 7 چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو اختیار کرنے سے تمہاری عزت میں کمی آ سکتی ہے، وہ بہت اہم ہیں، جس میں انہوں نے سب سے پہلی بات کہ کسی دعوت پر بغیر بلائے ہوئے چلے جانا۔ دوسرا آپ نے فرمایا کہ کسی مجلس میں اپنے مرتبے اور مقام سے بلندتر جگہ پہ خود بخود جا کے بیٹھ جانا، اور بعد میں آپ کو اگر وہاں سے اٹھا دیا جائے تو یہ چیزیں آپ کی عزت میں کمی کا باعث ہوتی ہیں، تو اس لیے مجلس میں، محفل میں بیٹھتے ہوئے اپنے منصب اور مقام کے مطابق جگہ کا انتخاب کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ مہمان بن کر میزبان پہ حکم نہیں چلانا چاہیے، اس سے بھی آپ کی عزت میں کمی آ سکتی ہے۔ اور پھر کہا کہ دوسروں کی باتوں میں بلا ضرورت اور بلا اجازت دخل دینے سے بھی آپ کی عزت میں کمی آ سکتی ہے۔ پھر ایک بہت بنیادی بات انہوں نے کی کہ ان لوگوں سے خطاب کرنا جو سننے کے لیے تیار نہ ہو، ان لوگوں کو نصیحت کرنا، ان لوگوں سے بات کرنا، یعنی پہلے ان کو
بات کرنے کے لیے ذہنی طور پر تیار کرنا اور اس کے بعد گفتگو کرنا، یہ بنیادی چیز ہے، اور اگر آپ یہ نہیں کرتے اور آپ اپنی بات شروع کر دیتے ہیں تو اس سے عزت میں آپ کی کمی آ سکتی ہے۔ اور پھر کہا کہ سنگ دل اور حریص دولت مند سے مدد کا طالب ہونا، جس کو آپ جانتے ہیں کہ یہ سنگ دل بھی ہے اور لالچی بھی ہے، اور پھر بھی آپ اس سے مدد طلب کرتے ہیں، تو اس سے آپ کی مدد اور آپ کی وہ خواہش بھی پوری نہیں ہوگی اور آپ کی عزت میں بھی کمی آئے گی۔ اور پھر آخر میں یہ کہتے ہیں کہ بد چلن انسان جو معروف ہو اپنی بد چلنی میں، اس کے ساتھ دوستی کرنے سے آپ کی عزت میں کمی آ سکتی ہے۔ اور یہ بہت بنیادی 7 چیزیں ہیں اور ان کو ضرور ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے، اور ان پہ عمل کرنے سے عزت بڑھ سکتی ہے اور ان کو چھوڑ دینے سے یقیناً عزت میں کمی آ سکتی ہے۔ ایک شعر کے ساتھ آپ سے اجازت طلب کرتے ہوئے حضرت جناب خالد احمد کا یہ بڑا باکمال شعر کہ تو نے ہر شخص کی تقدیر میں عزت لکھی، تو نے ہر شخص کی تقدیر میں عزت لکھی، آخری خطبے کی صورت میں وصیت لکھی، تیرے اوصاف فقط تجھ سے بیاں ہوتے ہیں، تیرے اوصاف فقط تجھ سے بیاں ہوتے ہیں، نعت خود لکھی بپیرائے سیرت لکھی۔ اللہ آپ سب کو اپنی حفظ و پناہ میں امان میں رکھے۔ اجازت دیجیے اللہ نے کے بعد۔ نعت زندگی